پاک افغان امن معاہدے کے بعد بڑی پیش رفت، پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد کابل پہنچ گیا۔ وفد میں وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور تکنیکی ماہرین شامل۔ وفد کا دورہ ویزا نظام میں بہتری کے لیے کیا گیا۔ پاکستانی وفد کابل میں سفارت خانے کے ویزا سسٹم کا جائزہ لے گا۔ وفد کی سرگرمیاں زیادہ تر پاکستانی سفارت خانے تک محدود ہیں۔ افغان طالبان سے کوئی باضابطہ ملاقات شیڈول نہیں۔ پاک افغان تجارتی گزرگاہ جلد کھلنے کا امکان۔ یمن میں باوِ دوستی سے افغانستان میں پھنسے ٹرک واپس لوٹنے لگے۔ افغانستان میں مال اتار کر واپس پہنچنے والی گاڑیوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 2000 سے زائد افغان باشندوں کو بھی افغانستان منتقل کر دیا گیا۔ طور قم اور باوِ دوستی سمیت پاک افغان تمام سرحدوں پر تجارت اور پیدل آمد و رفت 10 روز سے معطل۔ بندش سے دونوں طرف ویزا، پاسپورٹ، ٹریولنگ کرنے والوں کی تعداد پھنسی ہوئی ہے۔ بھارتی سپانسر دہشت گرد بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا فخر، مفادات سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ یہی عوام اس کی اصل طاقت اور دولت ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا GSQ میں 17ویں نیشنل ورکشاپ سے خطاب۔ کہا، پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اپنی علاقائی سالمیت پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد بلوچستان میں عوام دشمن اور ترقی مخالف ایجنڈا پھیلا رہے ہیں تاکہ صوبے میں بدامنی اور انتشار پیدا کیا جا سکے۔ ایسے تمام دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبے کو اس لعنت سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صوبے کی بے پناہ معاشی صلاحیت کو عوام کی بہتری کے بروئے کار لایا جائے۔ پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے نوجوان نسل کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ نوجوانوں کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر صوبے کے دیرپا امن و استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا، افغانستان کے ساتھ معاملات کا مستقل حل چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، افغانستان سے سیز فائر میں وقت کی حد مقرر نہیں، خلاف ورزی نہ ہونے تک معاہدہ برقرار ہے۔ ہم نے قلعدم TTP سے نہیں، افغان طالبان کے ساتھ مل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا میں مختصر کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پوری کابینہ کی توسیع کے بعد میں بانی PTI سے اجازت لی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، وزیر اعلیٰ خود دیکھیں گے کون زیادہ اہل ہے، اس کو کابینہ میں شامل کریں گے۔ صوبے کو کابینہ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مجھے نہیں معلوم KP حکومت کو کتنی گاڑیاں دی گئی تھیں، معلوم ہوا ہے جو گاڑیاں دی گئیں UN کے استعمال میں تھیں۔ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ KP کو بہترین گاڑیاں فراہم کریں۔ PTI ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ضروری ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے لیے ٹائم فریم مقرر کریں، انہیں بے عزت کر کے واپس نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں یہ لوگ واپس جا کر ہمارے لیے خطرہ نہ بنیں۔ پاکستان کے خلاف افغانستان سمیت کوئی بھی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ KP کے وزیر اعظم کے بلائے گئے اجلاس میں عدم شرکت کو ایشو نہ بنائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر ظاہر کیے گئے شکوک و شبہات جواز نہیں ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے دستے کی سربراہی سہیل آفریدی نے کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، گاڑیاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے رد کرنا درست نہیں، معاملہ کشیدگی میں نہیں بدلنا چاہتے۔ TLP یا کسی بھی جماعت کے متشدد عناصر کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ تشدد کرنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کا نہیں۔ سپریم کورٹ کو آئینی ترمیم قلعدم قرار دینے کا اختیار نہیں۔ 27ویں ترمیم اگر ہوئی تو پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، ٹماٹر کے بعد چینی مہنگی۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، ایک ماہ کے دوران فی کلو 45 روپے تک مہنگی۔ فیصل آباد میں قیمت میں سب سے بڑا فرق ریکارڈ، 185 سے بڑھ کر 230 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ اور راولپنڈی اسلام آباد میں 190 روپے فی کلو تک فروخت، پشاور میں 195، لاہور اور کراچی میں 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ عوام پریشان، مافیا کی چاندی، حکومت نے چپ سادھ لی۔ مدارس اور مساجد کے امور میں حکومت کوئی دخل نہیں دے گی، وزیر داخلہ کی علماء اہل سنت کو یقین دہانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں علماء سے ملاقات میں ماضی قریب میں رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ علماء کرام نے مختلف مسائل پر وزیر داخلہ کو اپنا موقف پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے علماء کا موقف سنا اور تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں بہت جلد اسلام آباد میں تفصیلی نشست کے اہتمام اور تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے نئے قانون کے تحت ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا شیڈول واپس لے لیا۔ پنجاب حکومت کو حلقہ بندیوں کے لیے مزید 4 ہفتے کی مہلت مل گئی۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا کام روک دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر تفصیلی غور، سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا،
पंजाब असम्बली ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पास कर दिया, जिसके बाद पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख कर दिया गया है। हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियों के लिए दी गई मोहलत में मजीद तोसी नहीं की जाएगी, शामिल हो सकता है। पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद, दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा। दरख्वास्त चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने जमा करवाई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के 3 अरकान अली अफजल साहिर, उमर फारूक और साहिबजादा महबूब सुल्तान मुल्क से बाहर होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दरख्वास्त वसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरख्वास्त को डायरी नंबर लगा दिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दीली की तैयारियां, मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम-ए-एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत या किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी, अब अपोजिशन में बैठेगी। जो भी सियासी जमात पॉलिसी से इनहराफ करेगी, पार्टी कार्रवाई का सामना करेगी। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। हम आइनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने हुकूमती तब्दीली के लिए पावर शो की तैयारियां तेज़ कर ली। 27 से ज़्यादा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा, कहा कि अददी अक्सरियत के करीब हैं, जल्द सियासी सरप्राइज देंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शिद्दत 5.3, गहराई 234 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोह हिंदुकश अफगानिस्तान था। ज़लज़ला झटका मरी, आज़ाद कश्मीर, हरिपुर, दीर बाला, चित्राल समेत कई इलाकों में महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में अहम तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की छुट्टी, शाहीन अफरीदी को आराम देने की तजवीज़, इरफान नियाजी और नसीम शाह को पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। Settling into the rhythm. Oh, that's one. Ball in. See how he bowls on the surface. Getting the ball to... Oh, chance and taken. Oh, that could be gone. The new ball done the job. Yes. Oh, that should be very close and given. Agent taken. रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान के 333 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका 4 विकेटों पर 180 रन से अपनी इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगा। टस्टान 68 और केली 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। आसिफ अफरीदी ने 2, साजिद खान और शाहीन शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। इससे पहले पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 333 रन पर आउट हो गई। शान मसूद 87 रन बनाकर नुमाया रहे।